يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قابل احترام حضرات و خواتین، برادران و خاہران اسلام، حاضرین و سامعین اور ناظرین کرام، آج 9واں سپارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں سورۃ الاعراف ہے اور 7ویں پارے میں اور 8ویں پارے میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ 2 صورتیں ہیں، اور سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ دونوں جوڑا ہے، آپس میں جوڑا ہے، ایک سورت دوسری کو مکمل کرتی ہے، اور یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، یہ 2 صورتیں مدنی ہیں، اور ان چاروں صورتوں کا ایک گروپ بنتا ہے۔ یہ 4 صورتیں مل کر جیسے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں یہ ایک گروپ ہے، اسی طرح یہ 2 مکی صورتیں الانعام اور الاعراف اور ان کے ساتھ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، یہ 4 صورتیں مل کر ایک گروپ بنتا ہے۔ اور سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو خطاب کا فوکس رکھا ہے، ترکیز ہے، وہ مشرکین کے اوپر ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے اوپر فوکس تھا، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے اوپر فوکس تھا، اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ پہ مسلمانوں کے اوپر فوکس ہے۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر ضمناً آیا ہے، ان کی کمزوریاں اور ان کی کوتاہیاں، ان کی نشاندہی کی گئی، لیکن مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھنا تمہارے اندر یہ کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے جو ان کے اندر تھی، جن کی وجہ سے وہ ملعون ٹھہرے اور جن کی وجہ سے وہ اس منصب سے محروم کر دیے گئے، اور اللہ نے تمہیں وہ منصب عطا فرمایا ہے۔ لیکن فوکس کس بات کے اوپر ہے؟ مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور یہاں سورۃ الانعام میں اور سورۃ الاعراف میں اصل خطاب جو ہے وہ مشرکین کو ہے، اور مشرکین مکہ سب سے پہلے، اور پھر پورے عرب کے مشرک اور پوری دنیا کے مشرک وہ اس کے مخاطب ہیں۔ اور سورۃ الانعام یہ ایسی صورت ہے کہ جو ساری کی ساری صورت ایک بار ہی نازل ہوئی۔ یہ لمبی صورت ہے، تقریباً 1.25 سپارہ بنتا ہے، یہ ایک ہی بار نازل ہوئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے، اور آسمان اللہ کی تسبیح اور تمجید کے ساتھ گونج رہا تھا۔ اتنی عظیم شان اللہ اکبر، سورۃ الانعام بڑی عظیم شان ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کو مخاطب کر کے، جو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم کی ملت اور ان کے طریقے کے پیروکار ہیں۔ یہودی بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور مشرکین مکہ تو ٹھیکیدار تھے، کہتے تھے ہم تو اولاد ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کے ساتھ تینوں نے ہی تعلق توڑ لیا۔ ابراہیم تو کیا تھے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ تو اللہ کے فرما بردار اور یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ ولم یک من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ یہودی بھی مشرک، عیسائی بھی مشرک، اور مکے کے مشرک تو ایسے مشرک جو کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ صرف ایک ہی اللہ ہو عبادت کے لائق، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ انہوں نے سارے خداؤں کی نفی کر کے کہتے ہیں صرف ایک ہی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا تلبیہ پڑھتے تھے؟ مکے کے مشرک تلبیہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر، ہاں الا شریکا هو لک، وہ شریک تیرا برحق ہے، تملکہ وما ملک، جسے تو نے خود ہی بنایا ہے، تو نے اس کو اختیار دیا ہے اور اسے تو نے یہ منصب دیا ہے کہ تو میرا شریک بن جا۔ یہ تھا مکے والوں کا شرک کہ اللہ نے اپنے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اور آج مسلمان کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خدائی بانٹی ہوئی ہے، ادھر قائم سائی کو بانٹی ہوئی ہے، ادھر علی اجمیری کو بانٹی ہوئی ہے، ادھر شکر گنج کو بانٹی ہوئی ہے، ادھر بہاؤالدین کو بانٹی ہوئی ہے ملتان میں، اور ادھر سیون شریف کو بانٹی ہوئی ہے، اور ادھر فلاں کو بانٹی ہوئی ہے، یہی کام چلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، انسان بوڑھا ہو گیا لیکن یہ لات و منات روز نئے سے نئے بنتے رہتے ہیں، روز نئے سے نئے بنتے رہتے ہیں۔ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، شرک رنگ بدل بدل کے امتوں کے اندر، لوگوں کے اندر جنم لیتا ہے، جڑ پکڑتا ہے، ان کے اندر رچ بس جاتا ہے اور لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں کے اندر شرک کی نفی کی ہے، توحید کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور سورۃ الانعام میں تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے ملت ابراہیمی کی تاریخ بیان فرمائی ہے۔ ابتدا تو اس کی ہوتی ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین بنائے، اور وجعل الظلمات والنور، اندھیرے بھی اسی نے بنائے ہیں اور روشنی بھی اسی نے بنائے ہیں، اندھیرے زیادہ ہیں، روشنی ایک ہے۔ وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور پھر اللہ بنانے والا ہے ایک آسمان و زمین کا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ، تو پھر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگوں کو جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا انہیں اللہ کا برابر بنا دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کے برابر لے آتے ہیں، اللہ کا ہمسر بنا دیتے ہیں۔ اور لوگ صرف اللہ کا برابر بنانے پہ بس نہیں کرتے، جب لوگ کسی کو اٹھا کے اللہ رب العزت کا مقام دیتے ہیں تو پھر خدا سے بڑھا دیتے ہیں، خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے چونکہ ہماری پرورش ہوئی ایسے علاقے میں جو وہاں بہت بڑی گدی ہے، بہت بڑی گدی ہے، پورے ملک کے اندر مشہور ہے، بلکہ انٹرنیشنل قسم کی گدی ہے، اور وہاں جو بزرگ دفن ہیں، ایک بڑے میاں صاحب ہیں اور ایک چھوٹے میاں صاحب ہیں۔ بڑے میاں صاحب، بڑے حضرت صاحب، اور چھوٹے حضرت صاحب جو ان کو کہتے ہیں ثانی لا ثانی، اللہ اکبر، تو ان کے بارے میں وہاں مسجدوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، عرسوں کے اوپر پڑھا جاتا ہے، کیا او بھی لا ثانی، اے بھی لا ثانی، اس کا بھی دوسرا کوئی نہیں ہے، اس کا بھی دوسرا کوئی نہیں ہے، او بھی لا ثانی، اے بھی لا ثانی، او حکم کرے اے موڑ دے وے، او توڑ دے وے اے جوڑ دے وے، بندے کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ کے برابر کرتے ہیں، اللہ اکبر، صرف برابر ہی نہیں کرتے، اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ رب العزت نے جو ان کو کھیتی دی ہے، ان کو کاروبار میں برکت دی ہے، ان کو وسائل دیے ہیں، اس میں سے کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ بھیڑ اللہ کے لیے ہے، یہ بکری اللہ کے لیے ہے، یہ دانے اللہ کے لیے ہے، یہ اناج اللہ کے لیے ہے، یہ غلہ اللہ کے لیے ہے، یہ پیسے اللہ کے لیے ہے، ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، اور یہ ان بزرگوں شریکوں کے لیے ہے جو ہمارے اوپر مہربانی کرتے ہیں۔ اور پھر فما کان للہ، اگر ایسا ہوا کہ جو اللہ کے لیے رکھا تھا اس میں کمی آ گئی، کہتے ہیں وہ تو بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے،
ما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، ادھر کمی آ جائے تو ادھر سے اٹھا کے ادھر دے دیتے ہیں اور ادھر سے اٹھا کے اللہ کو نہیں دیتے، یہ ہے ان کا سلوک۔ اور آج دیکھ لو مسجدیں ویران ہیں اور ان درگاہوں کے اوپر ہر وقت آپ کو سجدہ کرنے والے لوگ ملیں گے، طواف کرنے والے لوگ ملیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت ایسے کھول کر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں ہونے دیا، بے آمیز ایمان رکھا، خالص کھرا اور سچا ایمان رکھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی امن دے گا، آخرت میں بھی امن دے گا، وہم مہتدون، اور یہی ہے ہدایت یافتہ۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کہنے لگے ظلم کا معنی تو ہوتا ہے گناہ، اور ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا، جس نے گناہ نہیں کیا؟ یا رسول اللہ، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا کہ جس نے گناہ نہیں کیا اس کے لیے امن ہے۔ یا اللہ، ہر بندہ ہی گناہ گار، یا رسول اللہ ہر بندہ ہی گناہ گار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جس طرح تم سمجھے ہو وہ بات نہیں، یہاں ظلم سے مراد خاص ظلم ہے، ہر ظلم نہیں، بڑا ظلم مراد ہے۔ بڑا ظلم کون سا ہے؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے بندے لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میری پتری اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی نہیں کہ انسان اللہ کا حق کسی اور کو دے دے، کسی مخلوق کو اٹھا کے اللہ کا مقام دے دے، اللہ کے برابر بنا دے، اللہ سے بڑھا دے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ ہے سب سے بڑا ظلم۔ یہاں ظلم جو ہے ظلم عظیم مراد ہے۔ تو توحید اگر خالص ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کو ماننا توحید کے ساتھ، اللہ کو ماننا، کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا، کسی کو اس کا ہمسر، اس کا برابر، اس کا ہم پلہ، اس کا ہم مرتبہ نہیں بنانا۔ لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر ہمسر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا، میری بہنیں بھی سن لیں، اللہ اکبر، اور ناظرین بھی اس بات کو نوٹ کریں، توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دین کی بنیاد یہ ہے، بلکہ اس کائنات کے پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی توحید مانی جائے، اللہ کو واحد لا شریک مانا جائے، اسے یکتا، اکیلا، تنہا مانا جائے، اور کسی کو اس جیسا نہ بنایا جائے، اور کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے، اور اس کا مقام نہ دیا جائے۔ یہ توحید اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے سورت کے اندر بڑی وضاحت فرمائی ہے توحید کی۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ساری آیتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ جی تو چاہتا ہے کہ بندہ سورت پڑھتا رہے اور ترجمہ کرتا رہے اور آپ سنتے رہے اور دل ہمارا ٹھنڈا ہوتا رہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے اور سننے سے کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، ایمان کو ترقی ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے۔ قرآن ایمان بڑھانے والا ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اور اگر انسان کو قرآن پڑھ کے اور قرآن سن کے ایمان کو قوت اور توانائی نہیں ملتی، تو انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میرے اندر خرابی ہے، بیماری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ مومنوں کا تو ایمان بڑھتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی بڑھتی ہے۔ آیتیں سنتے ہیں قرآن کی، سارے خلاف آیت مینو نشانہ بڑھایا، مینو جڑا آیت کے مینو جڑا ٹارگٹ کیتا ہے
میرے خلاف لب کے آئے تھے. وہ کسی عالم نے سود کی آیتوں کا درس دے دیا تو کوئی ایسے صاحب آئے ہوئے تھے جن کا وہ اس طرح کا کاروبار تھا، تو وہ کہنے لگے اس نے مجھے ٹارگیٹ کیا، ساری آیتیں میرے خلاف پڑھی. بھائی اللہ کے بندے، اس نے آپ کو کہاں ٹارگیٹ کیا؟ اس نے تو سود کی آیت پڑھی ہے کہ سود کھانا رب العزت نے حرام کیا. سود کھانے والا جو ہے اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بتایا جائے نا تو جس کے خلاف پڑھتا ہو نا وہ کہتا ہے مولوی نے آج میں نے نشانہ بنایا. اللہ اکبر. تو خیر بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے اور سننے سے ایمان بڑھتا ہے، اور قرآن واقعتاً ایسی چیز ہے جو انسان کا تزکیہ کرتی ہے اور انسان کی تربیت کرتی ہے. ایسی چیز ہے قرآن، انسان کو سنوار دیتا ہے، انسان کو بنا دیتا ہے، لیکن سمجھ کے پڑھا جائے اور اس طرح پڑھا جائے کہ انسان قرآن مجید اپنے اندر اتارے. وہ کیا کہا ہے اقبال نے، بڑی اچھی بات ہے، سچی بات ہے. جب میں نے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا نا، ان کا خادم تھا، کیا نام تھا اس کا، بخش، کیا علی بخش، علی بخش، شاباش، علی بخش. علی بخش ان کا خادم تھا. وہ کہتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا سحری کے وقت، سحری سے نماز سے پہلے اٹھے ہوتے تھے اور تکیے کے اوپر بنیان اور تہمت پہنتے تھے، تکیے کے اوپر قرآن رکھا ہوتا تھا اور قرآن کھلا ہوا اور آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، رو رو کے قرآن پڑھتا تھا. اور اس نے کہا بھی ہے کہ میں، اللہ اکبر، یہ قرآن جو ہے فاش گویم آنچ در دل مزور است، میں واضح طور پر جو بات کہتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جب یہ دل کے اندر اتر جاتی ہے تو دل ہی بدل جاتا ہے. جہاں تو دیگر شود، جہاں دیگر شود، اور جان بدلتی ہے تو جان بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک شعر میں کہا ہے، یا اللہ یہ شاعر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں غزل خواں ہوں، شاعری کرتا ہوں. خدا کی قسم میں تو قرآن کا پیغام دیتا ہوں، میں تو قرآن کا پیغام دیتا ہوں. تو خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان کو قرآن کی سمجھ آتی ہو تو پھر تو واقعتاً انسان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتا ہے، زار و تقاب ہوتا ہے، قرآن انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. تو خیر سورۃ الانعام جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے توحید بیان فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تاریخ بیان فرمائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا اتتخذوا اصناما آلہۃ، آپ نے ان بتوں کو جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو پھر ان کو تم خدا بنا دیتے ہو، ان کے سامنے ہی تعظیم کرتے ہو اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہو اور ان کے لیے نیازیں پیش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ قسمتیں بناتے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی کے اندر مبتلا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. وہ ستارہ پرست بھی تھے اور بت پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے اور ستارہ پرست بھی تھے. تو ستاروں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے یہ خدا ہے، ھذا ربی. جب ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ کیا خدا ہوگا، ڈوبنے والا بھی خدا ہوتا ہے. چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھ کے بھی کہنے لگے یہ تو بڑا ہے، کافی روشنی ہے اس کی، لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں تو تمہارے جیسا گمراہ ہی ہوتا. اور سورج کو دیکھ کے کہنے لگے ھذا اکبر، یہ سورج تو بہت بڑا ہے، اس کے سامنے چاند بھی مان ہے، اس کے سامنے ستارے بھی مان ہیں. فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کہ یہ قسمتیں بنانے والے ہیں، یہ دنیا میں عزت اور ذلت دینے والے ہیں، زندگی اور موت دینے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستارہ پرست تھی اور آج ستارے کیا کہتے ہیں، ستارے کیا کہتے ہیں، یہ اخباروں میں ہوتا ہے نا،
میگزین میں جو سنڈے میگزین آتا ہے اس کے اندر آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کی تاریخ کیا ہے، اور آپ کا برج کون سا ہے، اور آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسے رہے گا، یہ سب لغویات ہیں، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ان ستاروں بیچاروں کا انسان کے اوپر کیا اثر ہے؟ انسان کے اعمال کا اثر ہوتا ہے یا اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں؟ یا تو انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں یا پھر اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ ان ستاروں کے چڑھنے سے ڈوبنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اعلان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، کہنے لگے تو کیسی بات کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اپنی قوم کو بھی سمجھایا، اور انہیں ایک بہت بڑا آپریشن کر کے سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا زبردست آپریشن کیا۔ ان کے معبد خانے میں جا کے جہاں وہ عبادت کرتے تھے، جتنے بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، ایسا زبردست آپریشن کیا، اللہ اکبر، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، سب کو توڑ پھوڑ دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ غور کریں کہ یہ کیا ہوا۔ تو جب وہ آئے تو آ کے دیکھا کہ ہے یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ قیامت برپا ہو گئی، اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، اس نے تو بڑا ظلم کر دیا۔ کہنے لگے وہ ابراہیم ہے، ایک ایسی باتیں کرتا ہوتا ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، لاؤ موقع پہ لا کے ان کو پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہنے لگے ابراہیم یہ تو نے کیا؟ کہنے لگے میں نے کیا ہے؟ لگتا تو یہ ہے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ بچا ہوا اس نے کیا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، موقع کی گواہی تو یہ ہے کہ اس نے کیا، سارے یہ ٹوٹے ہوئے یہ بچا ہوا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، چلو موقع کی گواہی تو یہی بتا رہی ہے کہ اس نے کیا، ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ کیا گزر گئی۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا گزر گئی، کیا بیت گئی، کون قیامت ڈا گیا ان کے اوپر۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اللہ اکبر۔ کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں، بزرگ بولتے نہیں ہوتے ہیں، جو مرضی ہو جائے بولتے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، کیسا انسان نادان ہے، کیسا انسان نادان ہے۔ اس دور کا انسان بھی ایسا ہی تھا اور آج کے دور کا انسان بھی ایسا ہی، آج کے دور کا انسان بھی ایسا ہی، اس حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت سمجھانے کے لیے اتنا بڑا ایکشن بھی کر دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑے امتحان سے بھی گزرنا پڑا۔ انہوں نے کہا تو ایسی باتیں کرتا ہے، اب تیرا علاج یہ ہے کہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اور آگ میں بھی ایسی آگ میں جلایا جائے کہ تیری راکھ بھی نہ بچے، بالکل تجھے خاک اور راکھ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اسے جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر کر سکتے ہو۔ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے اور ایسی باتیں کی ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بتائی ہے، لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلنے نہیں دیا۔ ہم ماچس لگاتے ہیں نا چولہے کو، گیس نکلی ہوتی ہے، ہمارے بال جل جاتے ہیں، کبھی کبھی ہاتھ بھی جل جاتے ہیں، کپڑے بھی جل جاتے ہیں۔ اتنی بڑی آگ اتنی دیر سے انہوں نے جلائی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا تو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جل گئے، لیکن جسم کا کوئی بال بھی نہیں جلا، کپڑے جل گئے۔ میرا اللہ ہے نا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ رب العزت نے موحد بندے کو، حنیف بندے کو اور توحید کے امام کو اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، آگ میں جلایا نہیں جا سکا، اور توحید کے پیروکاروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ حفاظت کرتا ہے اگر موحد سچا ہو۔ لیکن توحید صرف یہ نہیں ہے کہ قبر نہ پوجو، توحید صرف یہ نہیں ہے کہ مردے نہ پوجو، توحید یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو بھی نہ پوجو، توحید یہ بھی ہے کہ پیسے کو بھی نہ پوجو، توحید یہ بھی ہے کہ مفاد کو بھی نہ پوجو، اپنی اغراض کو بھی نہ پوجو، اپنی انا کو بھی نہ پوجو، اپنی شخصیت کو بھی نہ پوجو، اپنے کسی قسم کے تعلق کی پوجا نہ کرو، ساری پرستشوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پرستش کرنے والے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، تو پھر دیکھو وہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے، تمہاری کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر ملت ابراہیمی کی تاریخ بیان فرمائی اور بڑے توحید کے دلائل بیان فرمائے، اور آخر میں سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی، اور سورہ آل عمران کے اندر ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، سورہ بقرہ میں بھی یہ حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، جو صراط مستقیم کا عنوان ہے اللہ کی عبادت، وہ سورہ بقرہ میں بیان فرما دیا، اور سورہ آل عمران میں وضاحت فرما دی کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، یہی صراط مستقیم ہے کہ اس کی بندگی کرو۔ اور سورہ النساء میں اور سورۃ المائدہ میں اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے، مسلمانوں کو تفصیل بتائی ہے کہ کس طرح اس صراط مستقیم کے اوپر چلنا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور ہدایت۔ قرآن کیا ہے؟ نور۔ دین کیا ہے؟ نور۔ اللہ اکبر۔ یہ دین بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے۔ اور جو قرآن کو مان لیتا ہے، دین کے مطابق زندگی بنا لیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی نورانی بنا دیتا ہے، وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ جعلنا لہ نورا، جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ جو مسلمان نہیں ہے بے شک چلتا پھرتا تنو من جوان ہے، لیکن وہ مردہ ہے۔ زندہ کون ہے؟ جس کو ایمان اور دین ملا ہوا ہے، وہ زندہ ہے۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم اس کو نور عطا فرما دیتے ہیں جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، انسان نورانی بن جاتا ہے۔ اور یہ نور قبر میں بھی روشنی کرے گا۔ آپ لائٹ کے ساتھ قبر میں روشنی نہیں کر سکتے، کنیکشن دے دیں روشنی نہیں ہوگی۔ روشنی کس سے ہوگی؟ ایمان کے ساتھ۔ اور قیامت والے دن بھی روشنی ہوگی کس کے ساتھ؟ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ اس دن مومنوں کو دیکھو گے، اللہ مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے ایمان کی روشنی ان کے دائیں طرف بھی ہوگی اور ان کے آگے بھی ہوگی، اور وہ اس روشنی میں سفر کر رہے ہیں۔ دین اور ایمان کی انسان کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ تو خیر، اللہ اکبر، یہ قرآن نور ہے۔ تو سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے یہ نور اور کتاب مبین تمہارے پاس آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف، وہ راستے جو منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں، کسی خطرے کے بغیر، کسی ناکامی کے بغیر، کسی پریشانی کے بغیر، سلامتی کے راستے۔ اللہ اکبر۔ سبل السلام ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان سلامتی کے راستوں کے علاوہ جو راستے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ جمہوریت کا راستہ، وہ سوشلزم کا راستہ، وہ کمیونزم کا راستہ، وہ سرمایہ داری کا راستہ، یہ جتنے راستے ہیں یہ سلامتی کے راستے نہیں، یہ تباہی کے راستے ہیں، یہ تباہی کے راستے ہیں۔ اور ہم بھگت رہے ہیں، دنیا بھی بھگت رہی ہے۔ امن ہے دنیا کے اندر،
نہ دنیا میں امن ہے، نہ دنیا میں سکون ہے، نہ دنیا کے اندر انسانیت ہے، انسان نہیں، انسانوں کی شکل میں درندے بس رہے ہیں، رحم ہی نہیں ہے کسی کو، کس طرح کے ایک دوسرے کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ ان کو میں نے ذلیل کرنا، وہ کہتا ہے میں نے ان کو ذلیل کرنا، انسانیت رہی نہیں لوگوں کے اندر۔ خیر، تو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم ان صورتوں میں بیان فرمائی، اور اس صورت کے اندر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن مجید دے ذرا مجھے، اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وصیت کو پڑھے، جس کے اوپر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے مہر لگا کے یہ تمہیں وصیت دے دی ہے کہ یہ لے لو، اس کو زندگی کا دستور العمل بنا لو اور اپنا آویزہ بنا لو۔ لوگ کہتے ہیں آویزہ گوشت کانوں میں لٹکا لو، گلے میں لٹکا کے نصب العین بنا لو، ہر وقت سامنے رکھو اس کو، یہ صراط مستقیم ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر پابندیاں کیا لگائی ہیں۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسری پابندی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ صراط مستقیم، اس کے کیا عنوان ہیں، اس کے کیا کام ہیں، اور اس کے کیا تقاضے اور مطالبے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تیسری چیز اللہ اکبر، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا بھوک کے ڈر سے۔ چھوٹی فیملی، تھوڑے بچے، دو ہی اچھے، کھلائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، کدھر سے لائیں گے؟ اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پڑوسی مولانا صاحب بھی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ وہ ایک جگہ جا کے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی بچے واقعی تھوڑے ہونے چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، تزوجوا الودود الولود، اس خاتون سے شادی کرو جو پیار کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ اور تم کہتے ہو کہ عورتوں سے جاب کرو، تم کہتے ہو کہ عورتوں کو مردوں کے برابر لا کے انہیں فوج میں بھی بھرتی کرو، پولیس میں بھی بھرتی کرو، جج بھی بناؤ، وکیل بھی بناؤ، اور دفتروں کے اندر بھی ان کو بٹھاؤ۔ اللہ اکبر، یورپ میں تو یہ مسئلہ بن گیا، جاپان میں یہ مسئلہ بن گیا، بوڑھوں کی جگہ لینے والے جوان نہیں ہیں، جاپان کے اندر بوڑھوں کی جگہ لینے والے جوان نہیں ہیں، 70 سال کے 80 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ لینے والے جوان نہیں ہیں، عورتوں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے۔ یورپ میں بھی یہی، وہاں بھی یہی ہے کہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور بچے نہیں آ رہے، اور آ بھی رہے ہیں تو کون سے؟ حلالی نہیں، حرامی آ رہے ہیں۔ وہ کس نے کہا تھا؟ کلنٹن نے کہا تھا کہ کتنے سال کے بعد ہمارے امریکہ کے اندر جو ہے بل کلنٹن نے کہا تھا کہ ہماری نسل حرامی نسل ہے۔ اللہ، یہ ہے ترقی، یہ ہے ترقی جس ترقی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی ترقی کرنی۔ یہ تو زوال ہے، یہ تو انحطاط ہے، یہ تو ذلت ہے، یہ تو ایسی ذلت ہے کہ جانوروں سے بھی انسان نیچے چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے۔ تو خیر، تیسری بات یہ ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا بھوک کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اور تمہیں بھی اللہ ہی دیتا ہے اور ان کو بھی اللہ ہی دے گا۔ اور چوتھی چیز کہ بے حیائی کی چیزوں کے قریب نہیں جانا، بے حیائی والا کام نہیں کرنا، بول نہیں بولنا، کام نہیں کرنا، لباس نہیں پہننا جس کے اندر بے حیائی۔ ما ظہر منہا ما بطن، کھلی اور چھپی ہر قسم کی بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ نمبر 5، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے قتل نہیں کرنا۔ یہ ہے اللہ کی وصیت جو اللہ نے تمہیں تلقین فرمائی ہے تاکہ تم سمجھو۔ نمبر 6، مال، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ ہاں، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے یہ ٹھیک ہے، اپنے مال میں شامل کر کے اس کو ترقی دو اور اس کی حفاظت کرو تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب تک وہ جوان نہیں ہوتا تو اس کے مال کی حفاظت کرو۔ اور
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تول اور ماپ پورا رکھو، تول اور ماپ پورا رکھو، قسط کے ساتھ پورا پورا رکھو۔ اور یہ جو تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کہو تو عدل کی بات کرو۔ رات بتایا تھا نا میں نے سورۃ المائدہ کا کہ دشمن کے حق میں بھی عدل کی بات، دوست کے حق میں بھی عدل کی بات۔ دوست کی بھی جلب طرفداری اور جباداری نہیں کرنی، اور دشمن کو بھی کہنا کہ اب میں اسے انتقام لوں گا، نہیں، وہاں بھی انصاف کرنا، یہاں بھی انصاف کرنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، نویں بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اللہ کی توحید کا ہے، اللہ کی بندگی کا ہے، اللہ کی شریعت کی پابندی کا ہے، اس کو پورا کرو۔ اور 10ویں بات، آخری بات، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اسے چھوڑ کے ادھر ادھر جو راستے نکالے ہوئے ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس راستے سے ہٹا کے غلط راستوں کی طرف لے جائے گے۔ اور یہاں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایسے لائن کھینچی، فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اور پھر اس سیدھی لائن میں سے 2 لائنیں ادھر کھینچی، ادھر کھینچی، 2 لائنیں ادھر کھینچی، فرمایا لوگوں یہ ہے میرا سیدھا راستہ، 2 ادھر اور 2 ادھر، 4 لائنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، فرمایا یہ ہیں راستے، یہ ہیں راستے جو اس سے نکلتے ہیں، میرا راستہ یہ ہے، یہ اس سے نکل کے اور طرف چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کسی بات کی؟ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ادھر ہیں، وہ ایک سے پھر کئی بن جاتے ہیں نا۔ پہلے یہ تھے، پھر کسی شہر کے ساتھ منسوب ہو گئے، پھر کسی مکتب کے ساتھ منسوب ہو گئے، پھر کسی طریقے کے ساتھ، عقیدے میں کچھ، فقہ میں کچھ، مشرب میں کچھ، اور بیت میں کچھ، کیا سے کیا بن گیا۔ میرے بھائیوں، رات بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ تفریق جو ہے، اس تفریق نے اس امت کو بہت کمزور کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، ذالکم وصاکم بہ، کہ صراط مستقیم کی پیروی کرو جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ اور اسی صورت کے اندر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت ہے، آیت نمبر 159، 1 کم 60، یعنی 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے اندر تفرقہ ڈال دیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، میرے نبی تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہم نہیں کہتے کہ وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن اے نبی لست منہم فی شیء، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر ہمیں کس کی طرف اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے؟ کون ہمارا امام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ہر عمل کے اندر کس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں اس طرح عمل کروں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی بات، کس کا طریقہ، کس کا عمل، کس کا حکم، کس کی سنت، کس کی سیرت، کس کی ادا، کس کی پیروی؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لست منہم فی شیء ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ ان کو بتائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ اور اللہ کے رسول کو حکم ہوا، قل، آپ اعلان کر دیں،
ان صلاتی اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے اللہ نے مجھے صراط مستقیم دکھا دیا، دیناً قیماً، سیدھا دین، سچا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف کا دین، ان کی ملت، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ کیا؟ قل، اعلان کر دیں، ان صلاتی، میری بدنی عبادت، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجود، میری دعا، میری التجا، میری ثنا، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہے نا، یہ کس کے لیے؟ ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میری نظر، میری نیاز، شکرانے کے طور پر جب کبھی کو دینا ہے، خرچ کرنا ہے، و نسکی و محیایا، میری زندگی، میری سرگرمیاں، میری کوششیں، میری بھاگ دوڑ، میری سعی و کوشش، میری جد و جہد، یہ ہے میری زندگی، اور میرا مرنا، جس کے لیے میں جان لگا دوں، جس کے لیے میں زندگی قربان کر دوں، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے لیے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرما دی، لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، انا اول المسلمین۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اس صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہو، اس صراط مستقیم کا علم سیکھو، اور اس صراط مستقیم کے اوپر قائم رہو۔ اس صراط مستقیم کے امام کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا دستور کیا ہے؟ یہ قرآن اور سنت، امام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس صراط مستقیم پر چلنے والی جماعت کون سی ہے؟ بتاؤ؟ صحابہ کی جماعت۔ صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور آج ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ شامل کریں۔ صحابی تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کی بات مانی تھی، اللہ کے رسول کی بات ان کے سامنے آ جاتی تھی تو کبھی کسی نے کہا تھا کہ میں وہاں سے پوچھ کے آؤں گا، وہاں سے پوچھ کے آؤں گا، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کبھی کسی نے ایسا کہا؟ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ جو بات اللہ کی رسول کی ان کے سامنے آ گئی فوراً مان لی۔ ایسے مسلمان بن جاؤ، اور خدا کی قسم جب مسلمان صحابہ جیسے مسلمان بن جائیں گے تو جیسے اللہ نے صحابہ کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وہ وعدے پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے پکے سچے ہیں، وہ بدلتے نہیں، لیکن ہم بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے والا بنائے۔ سورۃ الاعراف رہ گئی، لیکن وہ اس کا تتمہ ہے۔ سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بتائی، اور سورۃ الاعراف میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور پھر نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، سارے نبیوں کے واقعات بیان کر کے فرمایا کہ یہ بھی سارے توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ اور اللہ نے آخر میں وہ عہد یاد دلایا سورۃ الاعراف میں۔ کون سا عہد؟ جو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں سے کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ رب العزت نے أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی ساری اولاد کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے جیسے چونٹیاں نہیں ہوتی، چونٹیوں کو بہت دیکھا ہے، اتنی ہوتی ہے، گچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، اس طرح اللہ رب العزت نے آدم کے بیٹوں کی ساری اولاد کو اپنے سامنے جمع کر دیا۔ اور آج تو جینیٹک سائنس نے اس چیز کا مشاہدہ کر دیا۔ جین، اللہ اکبر، جو انسانی جین آدم سے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے اندر منتقل ہوتے ہیں،
اور ہر بچے کے اندر وہ جین جو ہے وہاں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے اندر پورا بایو ڈیٹا موجود ہے، پچھلا بھی اور اگلا بھی، اور موجود جو اس جسم کا ہے پورے کا پورا بایو ڈیٹا اس ہارڈ ڈسک کے اندر موجود ہوتا ہے، جو جین کی شکل میں انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اسی سے شکل بنتی ہے، اسی سے بال بنتے ہیں، اسی سے رنگ بنتا ہے، اسی سے ہر چیز بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے عہد دیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ واشہدوا علی انفسہم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا، بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا ہمارے باپ دادا ایسے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ساری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اس عہد الست کا اظہار کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر حجت قائم کر دی ہے سارے انسانوں کے اوپر بھی اور مکے والوں کے اوپر بھی، اور یہودیوں پر بھی حجت قائم ہو گئی، عیسائیوں پر بھی حجت قائم ہو گئی، مشرکین مکہ کے اوپر بھی حجت قائم ہو گئی ان صورتوں کے اندر۔ اور سورۃ الانفال میں پھر حجت قائم کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہیں مانتے، ایکشن۔ پھر جنگ بدر آ گئی، پھر جنگ بدر آ گئی، پھر سورہ توبہ کے اندر جنگ تبوک آ گئی۔ یہ پھر انشاءاللہ کل سے۔ سبحانک اللہ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان